ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ، آیت نمبر 13، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں جہان میں موجود انسانوں کے 3 گروپ، جو کہ وعلیکم السلام، خدا کے ساتھ اور خدائیات کے ساتھ تعلق کے حوالے سے 3 گروپ بن جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جو بہت اچھی طرح اللہ کو مان لیتے ہیں، توحید کو مان لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بندے الہ مان کر اس کی بندگی کرتے ہیں، متقین میں شمار ہوتا ہے، اللہ کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کائنات کے اس ضمن میں مصلح فی العرض شمار ہوتے ہیں، اور جیسے باقی کائنات ایک ہدایت کے راستے پہ چل رہی ہے، یہ بھی ہدایت کے راستے پہ چلتے ہیں اور اپنے کمال کو پہنچ جاتے ہیں اور اچھی زندگی آگے کے لیے چن لیتے ہیں۔ دوسرا گروپ ایسا کہ جو واضح طور پر مخالفت کرتا ہے، نہیں مانتا، اور اب جس لیول پر بھی نہیں مانتا ہے، چاہے توحید کی لیول پر نہ مانے یا رسالت کی لیول پر نہ مانے یا آخرت یوم الآخر کو نہ مانے، جو بھی ہو وہ کافر قرار پاتا ہے، اور اس کے لیے بھی خدا کریم نے عذاب علیم کا وعدہ دے رکھا ہے، وعید دے رکھی ہے عذاب علیم کی۔ ان کے دلوں پہ بھی خدا نے مہر لگا دی ہے کہ اب ان کے لیے واپسی کا راستہ بھی نہیں۔ تیسری قسم انسانوں کی ایسے ہے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ رل مل انسان ہے، یعنی ادھر کو بھی چھوڑ نہیں سکتے ہیں اور ادھر کو بھی اپنا نہیں سکتے ہیں۔ ادھر کو آتے ہیں تو وہ ہاتھ سے جاتا ہے، خدا کی طرف آتے ہیں تو دنیا ہاتھ سے جاتی ہے، جہان کی زندگی کے جو مزایا ہیں وہ ہاتھ سے جاتے ہیں، اور اگر دنیا کی طرف ٹوٹل آتے ہیں تو اللہ اور آخرت ہاتھ سے نکلتی ہے، تو وہ انہوں نے ایک ہاتھ ادھر رکھا ہوا ہے اور ایک ہاتھ ادھر۔ خدا کریم اس قسم کے لوگوں کے لیے جو تعبیر فرمائی ہے، کہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ مومن ہوئے نہیں ہیں۔ یہ تقریباً برابر ہے اس تعبیر کے جو ایک اور آیت میں خدا کریم نے بعض اعراب کے حوالے سے کہی ہے۔ بعض عرب، یہاں بعض اعراب کا کہا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، کچھ عرب لوگ آتے ہیں نبی آپ کو آ کر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، تو اب نبی کو ڈائریکٹ حکم ہوا کہ کل لم تؤمنوا، اے نبی ان کو کہہ دو کہ آپ مومن نہیں ہوئے، آپ ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بس اتنا آپ کہہ سکیں کہ آپ کیا ہوئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، مومن نہیں ہوئے، مسلمان ہوئے ہیں۔ یعنی لا الہ الا اللہ کہہ کر آپ نے صرف زبانی طور پر اللہ کو مانا ہوا ہے، آخرت کو مانا ہوا ہے، باقی عمل کے لحاظ سے آپ لوگ مومن نہیں ہوئے۔ ولیکن لما يدخل الایمان فی قلوبکم، آپ کے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا۔ دل میں جب داخل ہوتا ہے ایمان تو واضح ہے، اس کی علامات یہ ہیں کہ آدمی بندگی کی طرف آ جاتا ہے اور بندہ خدا بن کے رہتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں جن کے بارے میں خدا کریم نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو دین کو بھی عقل بھی کہتا ہے کہ بھئی بات تو سچی ہے، ادھر عملاً دیکھتے ہیں کہ دین کی طرف آنے سے وہ جو ان کے بنے بنائے سلسلے ہیں نا سارے زندگی کے، وہ بہت سارے، اس کو تو شغل میلے کا بھی شوق ہے، اس کو تو مثال کے طور پر ناچ گانے کا بھی شوق ہے، اس کو تو میلوں میں جانے کا بھی شوق ہے، اس کو تو محفل سماع اور محفل فلاں اور اس قسم کی محفلوں کو اٹینڈ کرنے کا بھی شوق ہے، اور اس کو پینے پلانے کا بھی شوق ہے، اس کو پتہ نہیں لوگوں سے پیسہ بٹورنے کا بھی ڈھنگ آتا ہے، اور وعلیکم السلام، اس باب میں بھی وہ اپنے ٹھیک ٹھاک قدم رکھتا ہے، اور اس کا کاروبار بھی نقلی اور دھوکے والے مال پہ چلتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے سلسلے ہیں جس میں وہ ظلم اور جبر کی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کو اگر وہ آتا ہے دین کی طرف تو بہت سارے یہ کام چھوڑنے پڑتے ہیں، تو اب ان کو بھی وہ چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ دوست اس کے سارے دوسری طرف ہیں، تو اب وہ اگر ادھر آتا ہے تو اس کو کیا ہوگا، وہ تو اب وہ محفل ٹوٹ جائے گی، وہ دوستوں کے سامنے اسے شرم آئے گی کہ بھائی وہ تو اس طرح، اب وہ ادھر مسجد میں گیا ہوا ہے، ہم ادھر بیٹھے، پھر وہ اس کو بلائیں گے، تو اس طرح کے، تو وہ بڑا ہی وعلیکم السلام مشکل میں پڑا ہوا ہے یہ بندہ۔ تو خدا کریم اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بندہ دھوکہ دے رہا ہے اللہ کو بھی اور مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، حقیقت میں یہ مومن ہے نہیں۔ ایک تو یہ اس کی علامت ہے۔ اگلی جو چیز اس کے بارے میں کہی تھی خدا کریم نے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، وہی بات وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، آپ کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، یعنی ابھی دل کیا ہے، مریض ہیں۔ تو خدا کریم نے ان کے لیے کیا فزادہم اللہ مرضا۔ اگلی علامت جو ان کی بتائی نا وہ یہ تھی کہ جب ان کو یہ جو فساد، تو آپ کو عرض کیا تھا کہ کیسے فساد پھیلتا ہے کسی کے غلط راستے پہ۔ ایک بندہ جب قانون توڑتا ہے، آپ دیکھ لیں اشارے پہ رکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ریڈ لائٹ پر، تو اگر ایک فرض کریں دیکھتا ہے کہ کوئی ادھر نہیں ہے، نہ کیمرہ ہے، نہ جرمانے کرنے والا ہے، نہ کوئی پولیس ہے، تو ایک ایسے ہی بلا اس کے وہ نکل جاتا ہے۔ اب اس کی دیکھا دیکھی میں کیا کرتے ہیں جی، کچھ دوسرا نکلا، تیسرا نکلا، یہ فساد فی الارض کا باعث بنتا ہے۔ یعنی ایک کام شروع کرتا ہے تو اس کے بعد اگلے شروع کرتے ہیں۔ ان کو کہا جائے کہ یہ فساد والا کام نہ کریں۔ جب ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے
تو پھر 4 بندے اس کو دیکھ کر اور بھی کیا کرتے ہیں، بھائی کچھ نہیں ہوتا ہے یار۔ ایک بندہ نماز کے ٹائم میں اپنا کاروبار جاری رکھتا ہے جمعے کے ٹائم پر، تو باقی بھی اسی طرح کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک بندہ رشوت لے رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ادارے میں پہلے بہت سارے صاف ستھرے لڑکے آتے ہیں۔ یہ انسان اصل میں تو اچھے ہوتے ہیں، جب میٹرک میں ہوتے ہیں، جب پڑھ رہے ہوتے ہیں لڑکے، 10ویں میں ہوتے ہیں، 12ویں میں ہوتے ہیں، بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار یہ رشوت لینے والے بڑے ہی گندے لوگ ہیں، وہ اس طرح کی ذہنیت لے کے جاتے ہیں۔ لیکن جب ادارے میں جاتے ہیں، جب ان کو کوئی نوکری مل جاتی ہے، جاب مل جاتی ہے، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہاں تو رات کو یہ لوگ تو جیبیں بھر کے گھر لے جاتے ہیں۔ وہ 1 دن 2 دن 4 دن تو اپنی اس پاکیزگی اور صاف دل پہ رہتا ہے، اگلے دن وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، سارے جو کر رہے ہیں، سارے ہی کر رہے ہیں، وہ بھی شامل ہو جائے۔ یہ اس طرح فساد فی الارض، جس کی بات یہاں کی ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ آپ لوگ فساد پھیلا رہے ہیں اپنے کاموں سے، اس لیے کہ آخرت کا خوف نہیں ہے، اللہ پر ایمان پکا نہیں ہے، دل میں داخل نہیں ہوئے۔ آج ایک اور بات ان کے بارے میں، انہی لوگوں کے بارے میں، انہی ادھورے، یہ منافق نہیں ہے، یہ لوگ منافق نہیں ہیں، یعنی وہ اصطلاحی منافق۔ 100 کا کام ہے مسلمانوں کا، وعلیکم السلام، مفسرین کا اور روایتی علماء کا، انہوں نے سارا کیا کر دیا، کچھوں نے اس ساری یہ جو ابھی آیات پڑھے سب کو یہود کے کھاتے میں ڈال دیا کہ یہ سارے یہودیوں کے کام ہیں، مسلمان تو ایسے کرتے ہی نہیں، یہ یہودیوں کا کام ہے کہ وہ کہتے ہیں ایمان لے آئے ہیں اور اصل میں وہ مومن نہیں ہوتے ہیں، اور یہ ساری عادات ان کی ہیں۔ اور کچھ نے کہا ہے کہ یہ منافقوں کی بات ہے، مسلمانوں کی بات نہیں ہے۔ حالانکہ منافقین کے لیے قرآن نے کھل کر بات کی ہے، منافقوں کا نام لے کر بات کی ہے، اور ان کا طریقہ کار بھی سارا قرآن میں بتا دیا ہے۔ وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے جس سے بالکل وہ سامنے آ جائیں، وہ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو مومن بنا کر، زیادہ سے زیادہ مومن بنا کر پیش کرتے ہیں، لیکن اندر سے اپنی مخالفت جاری رکھتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں اور دشمنوں کے ساتھ ساز باز کرتے ہیں، اور بہت ساری دوسری علامات جو کہ قرآن میں منافقوں کی ذکر کی ہیں۔ یہ عام مسلمان کی بات ہے، عام مسلمان جو کہ زبان سے کہہ چکا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن عمل میں وہ بالکل اس لا الہ کے مخالف کام کر رہا ہے، اور نبی کی بات بالکل بھی نہیں مان رہا۔ آج جو بات آیت نمبر 13 میں خدا کریم ان کی طرف سے بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان کو بولا جاتا ہے کہ اسی طرح مومن ہو جائیں جس طرح کے دوسرے لوگ مومن ہوئے ہیں، یعنی اپنے ان جاہلیت کے کاموں کو، پرانے کاموں کو، اپنے دنیا کے وہ سلسلے جو دین سے نہیں جن کی بنتی ان کو چھوڑ دیں اور صحیح والے مومن ہو جائیں، تو وہ آگے سے جو جواب دیتے ہیں بڑا ہی توہین آمیز جواب دیتے ہیں، اور یہ چیز ابھی اس وقت ہمارے معاشروں میں بہت زیادہ موجود ہے۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ کالو، تو آگے سے کہتے ہیں انؤمنو، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم مومن ہو جائیں، ایمان لیں، کما آمن السفہاء، جیسے یہ احمق لوگ جو ہے مومن ہوئے ہیں، اپنے کاروبار خراب کر رہے ہیں، اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں، مولویوں کے پیچھے چل رہے ہیں، مسیتڑ بنے ہوئے ہیں،
پتہ نہیں کیا کیا جی سلسلے انہوں نے وہ کیے ہوئے. یہ والے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھلے لوگ ہیں جو دین پر چل رہے ہیں. کتنے ابھی اسی سوسائٹی میں، اپنے ملک میں، اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، وہ کلاس جو کہ دنیا کے حوالے سے، وسائل کے حوالے سے ایک خاص لیول پر ہے، ان کی حالات دیکھیں. وہ تو واقعاً یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جھلے لوگ ہیں، یہ مظلوم لوگ ہیں، یہ مستضعف لوگ ہیں، یہ ناسمجھ لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. بس ایسے ہی یہ چل رہے ہیں کہ ہے ایسا طبقہ جو یہی سوچ رکھتا ہے. اگر ان کو کہا جائے کہ آپ اللہ کے بندوں کچھ دھیان رکھیں اور اپنا یہ جو اس بڑی کلاس، یہ جو عام لوگوں کو کتنا نقصان پہنچا رہی ہے اور ان کے زندگیوں کو نچوڑ رہے ہیں اور ہر قسم کے کام کر کے اپنے وسائل بڑھا رہے ہیں اور اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے شب و روز لگے ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں جو دوسرے لوگ ہیں کتنی ان سے وہ مار کھا رہے ہیں اور کتنے وہ مشکل حالات میں ہوتے ہیں ان کی وجہ سے. تو وہ کہتے ہیں، اچھا یہاں کچھ تفسیری باتیں بھی ضرورت ہیں. بس یہ ان کی ایک علامت ہے کہ ان کو جب کہا جائے کہ آپ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح، دوسرے مومنوں کی طرح مومن ہو جائیں اور اپنی زندگی کے وہ جو ایسے کام ہیں جو دین کے ساتھ جوڑ نہیں رکھتے ہیں ان کو چھوڑ دیں اور شامل ہو جائیں باقی مسلمانوں کے ساتھ. یہاں ایک تھوڑا سا سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی بات شروع ہوئی تھی تو وہاں بھی خدا کریم نے کہا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، کہ لوگوں میں سے ہی کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہوئے، ایمان لائے. یہاں بھی خدا کریم کہہ رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ان کو جب کہا جائے کہ اس طرح مومن ہو جس طرح باقی مومن ہوئے، باقی لوگ مومن ہوئے، دوسرے لوگ مومن ہوئے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ہیں ناس، یہ بھی ہے ناس، لوگ ہیں. تو کیا فرق ہے؟ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کی طرح ایمان لیں، بس یہ لوگ خاص ہیں. یعنی خدا کریم ان کو ان خاص لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کے جیسا ایمان لے آئیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن نے لوگوں کے رویے کو اور لوگوں کے دین کے اپنانے کو معیار بنا دیا ہے. پہلے بھی یہ بات سورہ حمد میں بھی عرض کر چکے ہیں کہ جب صراط کی بات کی گئی ہے کہ کس صراط پہ چلنا ہے تو خدا نے صراط اللہ نہیں کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط اللہ، کہ مستقیم راستے پہ ہمیں چلا، یا صراطوں کا اے اللہ جو تیرا راستہ ہے. کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ جو انعام لینے والے ہیں ان کے والا راستہ جو ہے ہمیں اس پہ ہدایت فرما. یہاں بھی مراد وہی ہیں، ایسے لوگ کہ جو اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں اور منعم علیہ ہیں. اب یقیناً لیول ان کی یہ الناس کہہ کر خدا کریم نے یہ نہیں کہا کہ بالکل وہ جو خاص الخاص منعم علیہ ہیں، نہیں، جو عام انسانوں میں منعم علیہ ہیں، جو اللہ کے ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن نے انسانوں کے لیے جو پیمانے بتائے ان پیمانوں میں سے ایک پیمانہ یہ ہے کہ زندگی کرے انسان دین کے مطابق، اور دین کے مطابق زندگی کو وہ زندگی بنائے جو عمومی لوگوں کی زندگی ہے،
بہت خاص قسم کی بھی نہ بنائیں، عام لوگوں جیسی زندگی گزارے، عام لوگوں جیسی، ایمان والی عام لوگوں جیسی زندگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خصوصی مذہبی رنگ اپنانے کی کوشش نہ کریں۔ مثلا کہیں کہ بھائی اچھا جو مذہبی ہوگا تو وہ یہ ٹائپ کے لباس پہنے گا، جو مذہبی ہوگا اس نے مثلا یہ اس قسم کے، اس کے کرتے کا سائز اس طرح ہوگا، شلوار کا ٹائپ اس طرح ہوگی، ہاں آگے جو جیبیں بنی ہوگی وہ اس خاص قسم کی ہوں گی، سر پہ اس قسم کی پگڑی ہوگی، یہ رنگ ہوگا، ہوگا فلاں ہوگا۔ نہ، بلکہ کیا، کما آمن الناس، جیسے عام لوگ ہوتے ہیں اس طرح، یعنی اپنے آپ کو ایک علیحدہ طبقہ آپ نے نہیں بنانا۔ ایمان میں بھی، ایمان جو لے آنا ہے تو اس میں آپ نے اپنے آپ کو ایک علیحدہ شے بنا کے نہیں رکھنا کہ بھائی اچھا فوراً پتہ چل جائے کہ یہ والے تو بھائی کوئی خاص وہ بندے ہیں۔ جیسے کہ ابھی رائج ہے، یعنی ابھی بہت سارے، ہر بندہ ایک نقص کا شکار ہے، اور ہمارے مذہبی طبقات بھی اسی طرح خاص قسم کے نقص کا شکار ہے کہ وہ اپنے آپ کو عوام سے کیا کیے ہوئے ہوتے ہیں، علیحدہ۔ پاکیزہ لباس ہونا چاہیے، لیکن خاص لباس کما آمن الناس کے مخالف ہے۔ خدا کریم ہم سے چاہ رہا ہے کہ آمنو کما آمن الناس، جیسے باقی لوگ مسلم ہیں اس طرح آپ اپنا وہ رکھیں، نہ یہ کہ اب آپ جو ہے نا، آپ دیکھتے ہیں پتہ نہیں، آپ کچھ گروپ ہیں مثلا فلاں جو ہے انہوں نے یہ بنایا ہو کہ جو اگر ہمارے اس کے ساتھ شریک ہے تو انہوں نے اس کلر کی ٹوپی پہننی ہے۔ کوئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اس ہمارے ساتھ، ہمارے اس طبقے کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتے ہیں، انہوں نے اس ٹائپ کی شلوار پہننی ہے، ہاں جو مثلا جس کا سائز یہ ہو۔ کچھ ہیں جنہوں نے اور پتہ نہیں، یعنی وہ جو ڈیزائن ہے لباس کا وہ اس میں انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ اس ڈیزائن کا آپ نے لباس پہننا ہے، اور فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے کہ مثلا یہودی ہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک خاص قسم کی ٹوپی جو ہے نا بنائی ہوئی ہے، بالکل یہ اتنی جیسے چھوٹی سی ٹکڑی نہیں ہوتی، بالکل، اور سر کے اوپر انہوں نے پتہ نہیں کس طرح چپکائی ہوئی ہوتی، بڑی بھی ہو سکتی ہے لیکن انہوں نے بالکل ایسی چھوٹی سی ایسے۔ ابھی آپ نے، کیونکہ وہ زیادہ آپ اس حوالے سے دیکھتے نہیں ہیں تو ان کے دیکھیں تو انہوں نے ان کے لباس کا حصہ ہے۔ یا یہ ہے کہ لٹیں بنانا، لٹیں، یہ جو بالوں کی ایک خاص قسم کی وہ گتھیا یا کٹیا سلجھانا یا اس طرح کی کوئی چیز وہ کرتے، تو اس طرح کے، اور مسلمانوں میں بھی اسی طرح ہر ایک نے اپنا وہ ایک خاص بنایا ہوا ہے کہ اگر یہ جو ہے نا اس طبقے سے وابستہ ہوگا تو، حالانکہ خدا کریم یہاں فرما رہا ہے آمنو کما آمن الناس، لوگوں کی طرح، لوگوں کی طرح۔ یہ جو آمن الناس ہے، اس لفظ سے بہت چیزیں جو ہے نا وہ لی جا سکتی ہیں۔ یہ بہت مہم بات، خدا کریم نے لوگوں کے رویے کو ایک نشانی بنا دیا ہے کہ لوگوں کے ایمان کی طرح۔ بس یہاں لوگوں کو ایک اہمیت خدا نے دے دی ہے، اور اس لوگوں کی اہمیت کی وجہ سے ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، اور قرآن نے لوگوں کے کاموں کو بہت اہمیت دی ہے دوسری جگہ پر،
اور یہاں الناس کہا ہے، بہت ساری جگہ پہ معروف کا لفظ استعمال کیا ہے، معروف۔ جیسے کہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْمَعْرُوفِ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ یا ایک اور آیت ہے کہ قُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ یا یہ ہے کہ جب ان کو کسی کے ساتھ کوئی برتاؤ کرنا ہوتا ہے تو اس برتاؤ کا کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ برتاؤ کریں، کون سا؟ معروف والا۔ خدا کریم فرما رہے لوگوں، طاعت و قول معروف، جو چیز اللہ کو چاہیے وہ طاعت ہے اور معروف بات۔ معروف بات کیا ہوتی ہے؟ یعنی جو لوگوں میں عرف ہے، جو لوگوں کی پہچان شدہ ہے۔ بتائیے، عارفہ کا لفظ اس میں استعمال کر کے خدا کریم نے یہ کہنا چاہا ہے کہ یہ غیر معقول نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کا معمول نہیں۔ جو چیز لوگوں کی معمول ہے وہ خدا نہیں چاہ رہا ہے، وہ جو لوگوں میں معروف ہے، یعنی جس کو وہ اچھا جانتے ہیں۔ وہ سگریٹ پینا لوگوں کا معمول ہے لیکن معروف نہیں ہے۔ بس وہ چیز جو معروف ہو، یعنی جس کو وہ اچھا بھی جانتے ہوں۔ سڑکوں پہ سامان رکھنا اور راستہ بند کرنا لوگوں کا معمول ہے، ان پہ عمل کر رہے ہیں وہ سارے، بہت سارے لوگ۔ لیکن یہ معروف کام بھی ہے یا نہیں؟ نہیں، معروف نہیں ہے۔ معروف سب کو پتہ جو بات ہے، جس کو سب جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ بس معروف پہ عمل کرنا ہے، معمول پہ عمل نہیں کرنا ہے۔ تو معروف کہہ کر، اور کتنی آیات ہیں جس میں خدا کریم نے یہ جیسے یہ جو پہلی آیت پڑھی تھی سورہ محمد آیت نمبر 21 تھی، اب سورہ بقرہ آیت نمبر 263 میں قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى۔ ایک اچھی بات، ایک اچھا قول، ایک اچھا معروف قول، یعنی جو مانی ہوئی بات ہے، جو سب کی مانی ہوئی بات ہے، وہ کسی کو آپ بتائیں یا کسی کو کیا کریں، کسی کا کوئی کمزوری پوری کر دیں، مغفرت کر دیں، یہ صدقہ سے بھی بہتر ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں آیت نمبر سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 میں ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف۔ کہ نبی، اگر یہ لوگ خواتین آتی ہیں اور مومن ہو جاتی ہیں اور سارے یہ سلسلے نہ کرنے والے ان کو چھوڑ دیتی ہیں اور معروف میں آپ کی عصیان نہیں کرتے، یعنی جو معروف ہیں، اللہ کے عصیان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی جو معروف کام ہے ان میں بھی وہ عصیان نہیں کرتی ہیں۔ تو معروف ایک حقیقت ہے۔ معروف یعنی وہ بات جو سب لوگوں نے اچھے طریقے سے جانی ہوئی۔ یہ جو ٹریفک کے اشارے ہیں، یہ کیا بن جاتے ہیں پھر؟ معروف بات بن جاتی ہے، یعنی یہ جو ہمارے عرف کا حصہ ہے اور سب عقلاء نے، عقل مندوں نے معاشرے میں ضروری قرار دیا ہے، تو اس کی بھی پابندی شرعاً واجب بن جاتی ہے بطور معروف۔
اسی طرح باقی جتنی اچھی باتیں جن کو سب لوگوں نے طے کیا ہے، بات الناس کی ہو رہی ہے کہ الناس کی اتنی اہمیت ہے کہ جس روش پہ جو چیز لوگوں نے آپس میں سیٹ کی ہوئی ہے تو خدا کریم نے اس کو اوکے کیا ہے، کما آمن الناس ہیں جی۔ اچھا، یہ فرماتے ہیں کہ ایک اور آیت آل عمران، آیات بہت ہیں، میں کچھ ان میں سے یؤمنون، آل عمران کی آیت نمبر 114 ہے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومنوں کی علامت یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان لے آتے ہیں اور امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ یا ایک اور طرف روش کے بارے میں، وللمطلقات، سورہ بقرہ آیت نمبر 241 میں، وللمطلقات متاع بالمعروف، جو مطلقات ہیں ان کو حق دینا ہے، ان کو یہ متاع دینی ہے، زندگی کے اسباب عطا کرنے ہیں، ان کو مہیا کرنے ہیں۔ کون سے؟ کتنے لیول کے؟ سستے والے، درمیانے والے، اوپر والے؟ نہیں، بالمعروف، جو معروف ہے، یعنی اس لیول کے لوگوں کی آپس میں معروف ہے کہ جانا ہوا ہے کہ اتنا ہونا چاہیے، یعنی خدا کریم نے اپنا قانون کیا بنا دیا ہے؟ مطابق بنا دیا ہے معروف کے، کہ جو لوگوں میں پہلے سے طے ہے ہم نے اس کو چینج نہیں کرنا ہے، اوپر نیچے نہیں بتانا ہے۔ بعض لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ مہر کتنا ہونا چاہیے، مہر کے بارے میں بہت پوچھتے ہیں، تو قرآن کا قانون یہ ہے کہ بالمعروف، جو بھی رائج ہے، جو معروف ہے، جو عقلاء معقول قرار دیتے ہیں، وہ آپ کو بنانا چاہیے یہ حق مہر۔ اسی طرح یہ ہے ایک اور ہے سورہ النساء میں 8 نمبر آیت، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، جب تقسیم ہو رہی ہو کسی کے ارث کی، تو اگر وہ صاحبان قربت آ جاتے ہیں، والیتامى، اور اس یتامہ اور مساکین، تو کیا کرو؟ فَارْزُقُوهُمْ، ان سب کو تھوڑا بہت اس میں سے کھانا کھلانے کے لیے دے دیں، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ بات چیت کا انداز کون سا رکھیں؟ وہ جو معقول ہے، وہ جو ٹھیک ہے، وہ جو جس کو سب اچھا جانتے ہیں، وہ بس معروف، یعنی لوگوں کی روش خدا کریم نے اس کو اہمیت دی ہے اور اس کو معیار بنا دیا ہے اپنے احکام کے لیے، کہ میرے اوپر ایمان لے آنا ہے تو کون سے والا ایمان لے آئے؟ وہ جو کما آمن الناس، یعنی جو کہ معروف ہے، جو کہ معقول ہے، یعنی اگر مومن ہونا ہے تو معقول طریقے سے مومن ہو جائیں، ایسے نہیں ہے کہ زبانی ہم ایمان لے آئیں، نہیں، معقول طریقے سے مومن ہوں اور پھر عمل بھی کریں۔ آل عمران کی آیت نمبر 109 میں ہے، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور اس طرح معروف کے بارے میں ایک اور آیت سورہ النساء آیت نمبر 5 ہے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ یہ بھی بڑی دلچسپ آیت ہے کہ احمقوں کے ہاتھ میں اپنے پیسے نہ دیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ اللہ نے اموال کو آپ کے لیے ریڑھ کی ہڈی بنایا ہے، ریڑھ کی ہڈی کی طرح آپ کے لیے مہم ہے۔ یہ اموال یا احمقوں کے ہاتھ میں نہ دیں، پھر کیا کریں؟ ان کا کیا کھاتا رکھیں؟ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، بس اتنا کریں کہ ان کو رزق دیتے رہیں، ان کا کھانا پینا پورا کرتے رہیں، وَاكْسُوهُمْ، ان کو کپڑے بھی دلاتے رہیں، اور کیا؟ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان کی بے عزتی بھی نہ کریں، معقول باتیں ان کے ساتھ کریں، طریقے سے ان کے ساتھ بات کریں، معقول بات کریں، معروف بات کریں۔ بس معروف بات بہت اہمیت رکھتی ہے، اور اگر صحیح قرآن کی طرف آ جائے امت اسلامی
تو قرآن سے اجتہاد کے نئے طریقے نکل سکتے ہیں، اور اجتہاد کے لیے قرآن ہی ایک بڑی مہم کتاب واقع ہو سکتی ہے۔ ابھی جو اجتہاد کا طریقہ ہے اس میں قرآن بہت 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 جزوی حیثیت رکھتا ہے، جزوی سے جزوی حیثیت، یعنی قرآن سے کچھ بھی نہیں لیا جاتا، جبکہ قرآن کے یہ کلیات، یہ جو معروف کا کلیہ ہے یا تعاونوا علی البر والتقوی کا جو کلیہ ہے، اس سے ہماری فقہ کے بہت سارے احکام آج کے مطابق اپ ٹو ڈیٹ ہو سکتے ہیں، آج کے مطابق، آج کی ضرورتوں کے مطابق بن سکتے ہیں، اور قرآن اسی لیے ہی ہے۔ لیکن کیا ہوا ہے، بس پرانوں کی روش پہ چل پڑے ہیں کہ بڑوں نے یوں کہا ہے، بس ہم بھی وہی کریں گے، حالانکہ وہ بھی اسی ٹائپ کے علم رکھنے والے تھے جیسے آج ہم ہیں، جو آج کل کے علماء ہیں۔ تو جو مثلا 5 صدیاں پہلے تھے وہ بھی تو اسی طرح ہی علم اپنا رکھتے تھے، معلومات تھیں، اور انہوں نے دین پڑھا ہوا تھا اور دین سمجھا ہوا تھا، اور پھر انہوں نے جو کچھ لکھ دیا تو کیا ہے، سارے نظام ہی ان کے مطابق چل دیا، انہوں نے سارے دین کا جو بھی ان کی سمجھ تھی وہی سمجھ جو ان کی تھی انہوں نے کتابوں میں لکھ دی، اور ہمارے لیے کیا ہے، آگے سے جو آنے والے تھے انہوں نے سوکھا کام یہی دیکھا کہ جو پچھلوں نے کیا ہے وہی کرتے آئے، وہی چل رہا ہے۔ خود سے آج بھائی اس قرآن کو پڑھیں اور آج اس کا اجتہاد کریں، آج دیکھیں، چھوڑیں جو پچھلوں نے کہا، آج کے مطابق آپ عمل کریں۔ کتنی چیزیں ہوں گی جو قرآن کے مطابق اگر کی جائیں تو بہت ساری تبدیلیاں ہو جائیں، بہت ساری تبدیلیاں ہو جائیں۔ یہ زندگی مشکل بھی انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہ رہے، اور یہ جو اور بہت سارے خرابیاں ہیں وہ بھی نہ ہوں، اور مسلمانوں کا دین بھی اپ ٹو ڈیٹ ہو۔ وہ جو اس زمانے میں انہوں نے سمجھا تو انہوں نے لکھ دیا، اور پھر آج کا مسلمان بھی اسی طرح اسی پر چل رہا ہے، جو کہ بہت خراب۔ قرآن کی طرف آنا چاہیے، قرآن کو معیار بنانا چاہیے۔ اگر قرآن معیار بن جائے تو بہت سارے مسئلے آسان ہو سکتے ہیں۔ ابھی علماء پھنسے ہوئے ہیں بیچارے، ادھر سے جدت آتی جا رہی ہے اور ادھر سے کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے اسی 1000 سال پہلے والے مسئلوں پہ رکے ہوئے ہیں کہ اسی طرح ہی کرنا ہے جیسے کہ اس زمانے میں، اور ہیں ادھورے، نہ پوری طرح اس زمانے میں زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، ابھی تک بہت سارے جو ہے نا، مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ فوٹو کے بارے میں، مثلا تصویر لینا اور تصویر، ابھی تک اس میں علماء بہت سارے پھنسے ہوئے۔ آیا تصویر لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ کتنے علماء ہیں وہ نہیں، فوٹو اپنا لینے ہی نہیں دینا چاہتے ہیں، ابھی بھی اسی طرح بہت بعض یہ مشہور لیڈر ہیں، ان کا ایک فوٹو بھی نہیں ملتا، ایک بہت ادھورا سا فوٹو، ایک عالم ہی شمار ہوتے ہیں، یعنی اسلامی طبقات ہیں نا، اسلامی، میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، لیکن اسی علاقے میں پچھلے سالوں میں بہت معروف ایک خاص گروپ کا ایک لیڈر تھا، اس کا ایک فوٹو صرف موجود ہے، پتہ نہیں وہ کس نے کس طرح لے لیا تھا، اور اتنا معروف ان کا وہ لیڈر ہے، اب تو وہ فوت ہو گیا ہے، اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ یہ ہمارے بعض ہمسایہ ممالک میں جو گروپ حاکم ہیں تو ان کا وہ لیڈر تھا، اس کا ایک صرف فوٹو موجود، حالانکہ اس کی شہرت دیکھیں پورے جہان میں۔ کیوں نہیں لینا تھا؟ جائز ہی نہیں تھا۔ ابھی بھی بہت سارے لکھا ہوا ہے، آپ یہ مسائل میں پڑھیں، آپ لکھا ہوا ہے وہاں
کہ فوٹو لینا اتنا آسان بہت ضروری نہ ہو تو ویسے جائز نہیں ہے. صاحب روح کا فوٹو لینا جائز نہیں ہے. خوب یہ اس وقت پتہ نہیں کس زمانے میں کس حوالے سے بات ہوئی تھی، لیکن کیا ہوا ہے آج تک وہ حل نہیں ہو سکا. اسی طرح سینکڑوں ایسے مسائل ہیں جو پتہ نہیں کسی طرح کسی نہ کسی طریقے سے کسی کچی پکی حدیث کے ذریعے جو ہے نا وہ بتا دیے گئے، تو پھر وہ چل سو چل آج تک چل رہے. قرآن کی طرف آتے تو یہاں کلیات بیان ہے، باقی مسائل خود حل کریں. اگر عرف میں یہ ہے کہ معروف ہے معقول ہے کہ لوگوں کے فوٹو بنائے جائیں اور لوگوں کے ضروری ڈاکومنٹس تیار کیے جائیں اور ان میں فوٹو کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور سلسلے ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہے مجبوری ہے. آپ پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں، کچھ ہی ٹائم پہلے تک ہمارے ملک کے اندر جو شناختی کارڈ آئی ڈی بنتا تھا اس میں خواتین کا فوٹو نہیں ہوتا تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اجازت نہیں تھی دین کی. ہاں، جہازوں پہ چڑھنے کا کتنوں نے فتوے دے رکھے تھے کہ حرام ہے. سپیکر کا استعمال کرنا حرام ہے. ایک عرصے تک جنگ چلتی رہی، نہ بھائی نہ، یہ سپیکر کا استعمال کرنا حرام ہے، یہ حرام ہے وہ حرام ہے. پتہ نہیں کتنے سلسلے ایسے کہ کالر، یہ جو کالر ہے آپ دوستوں، یہ جو کالر نہیں ہے یہ حرام تھا، ابھی بھی ہے. ابھی بھی کتنے ہیں، کتنے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے جائز، اور تبھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ نہیں پہنے ہوئے ہوتے. بینک کے مسائل ہیں، وقف کے مسائل ہیں، یہ تو میں ابھی ایسے جو عمومی ہیں انفرادی قسم کے مسائل ابھی ذکر کر رہا. اتنے بڑے بڑے مسائل بڑے ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، شادیوں کے مسائل ہیں، دوسرے ارث کی تقسیم کے حوالے سے مسائل ہیں، پتہ نہیں قوانین کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں. اور ایک وجہ کہ یہ لوگ جو پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ یہ تعبیر کرتے ہیں کہ یہ جو اس طرف ہیں یہ لوگ جھلیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی بن جاتی ہے کہ ہم ان صفحاء کی طرف ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کی طرف ان کی طرح ایمان لے آئیں. پس خدا کریم کہتا ہے کہ یہ بھی لوگ ہیں، آپ لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں، لیکن اس کی تشریح دوسری آیات میں ہے کہ معروف اور معقول. جو معقول طریقہ ہے، غیر معقول طریقہ خدا نہیں چاہتا ہے، لیکن کم از کم شمار تو ہو نا کہ آپ مومن ہیں، مومن کی کچھ تو آپ میں علامات بھی ہوں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان لوگوں کو بولا جاتا ہے کہ آپ اس طرح مومن ہوں جس طرح باقی لوگ مومن ہیں، قالوا، جواب میں وہ کہتے ہیں أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح مومن ہوں جیسے یہ جھلے لوگ مسلمان اور مومن ہوئے ہیں. ہاں، اور انہوں نے ساری دنیا کو چھوڑ رکھا ہے اور بالکل ہی لگے ہوئے ہیں ادھر. ہاں، الا انہم هم الصفا، اللہ کا تبصرہ بھی دیکھیں اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ فرماتا ہے الا انہم هم الصفا، جان لیں، پہچان لیں، سن لیں پکی بات، انہم هم الصفا، یہی تو احمق ہیں، یہ خود ہی احمق ہیں. ولیکن لا یعلمون، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے، احمق خود ہیں یہ لوگ. اب ان کی حماقت واضح ہے کہ جو بندہ کچھ ٹائم کے لیے اپنے اس حشاش بشاش سلسلوں میں مصروف رہے گا اور اس کے بعد کیا نظر آئے گا، آگے خدا کریم مثالیں دے گا، بہت واضح ہو جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے. پھر پتہ چلے گا کہ احمق کون تھا اور عقل مند کون تھا. ان کی یہ بات حضرت جناب نوح کے زمانے میں بھی
کہی تھی انہوں نے، ادھر اس وقت کہا تھا کالو، حضرت نوح کے زمانے میں جب ان کو کہا جاتا کہ آپ مومن ہو جائیں تو اس وقت وہ کہتے تھے کالو، کہتے تھے انؤمن لک، اے نوح ہم تیرے اوپر ایمان لے آئیں، واتبعک الارذلون، جب کہ آپ کے پیچھے چلنے والے تو بالکل ہی گھٹیا لوگ ہیں، بالکل ہی معاشرے کے گھٹیا لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور ہمارا تو بندہ نہیں ہے، ہمیں تو شرم آتی ہے ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بھی، اور ان کے ساتھ پتہ چلے کہ یہ بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں، تو پھر اگر یہ ہونا ہے تو پھر ہم ادھر ہی ٹھیک ہیں۔ ہاں، یہ کہنا ہے ان لوگوں کا، یہ حضرت نوح کے زمانے سے یہی روش آ رہی ہے، ہیں ایسے لوگ، یعنی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی حقیقت یہی ہے، لیکن وہ اس طرف کیوں نہیں آتے ہیں؟ اس لیے کہ جو لوگ ادھر دوسرے موجود ہیں ان کے ساتھ ان کے وتیرے، ان کے زندگی کے ڈھاب نہیں ملتے ہیں، یا وہ ان کو احمق اور گھٹیا سمجھتے ہیں۔ اگلی آیت بھی اسی طرح ایک اور ان کے قول کی ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔